وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ آراف کی 148 نمبر آیت مبارکہ اور یہاں سے 8ویں رکوع نامے پارے کا آغاز ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا وہ سفر اور اس کا آغاز ہے جہاں انہوں نے بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ قرآن کے الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچڑا بنایا گیا وہ اس قوم کے زیورات سے بنایا گیا۔ اس قوم کے جتنے زیورات تھے ان کا وزیر خزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار سامری تھا، اور اس نے اس خزانے کو سنبھالنے کے لیے پگھلایا اور پگھلا کے اس نے بچڑے کی شکل بنا دی، کیونکہ جب آپ کی قوم نکلی فرعون اور اس کے مظالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال کر لائے تو ان کی خواہش تھی کہ ہم کسی الہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کے بت بنا دو کہ ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے 30 راتیں، اور اللہ نے جب اس کو 40 میں مکمل کیا، تو یہ گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات کو دیکھا۔ ان کو موقع مل گیا کہ حضرت موسیٰ تو ہیں نہیں، تو ہم اپنی اس خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو سامری نے اپنے جتنے زیورات تھے قوم کے اور اس کا خزانہ تھا سونے چاندی کی شکل میں، اس کو پگھلا کر بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے سے اتفاق سے آواز بھی نکلتی تھی۔ یہاں اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آواز کیسے نکلتی تھی۔ اس کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ جیسے ہم بانسری بجاتے ہیں، ایک طرف سے سانس بھرتے ہیں تو اس سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، اس کو جب ہوا کے رخ پہ کھڑا کیا جاتا تھا تو اس وقت اس کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی تھی۔ دوسری ایک اور قرآن کی ایک اور سورت کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ سامری نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب اللہ کا فرستادہ وحی لے کر آتا تھا، تو ایک دفعہ وحی لے کر آئے جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ ایک اور سورت اور قرآن کے ٹیکسٹ کا مفہوم ہے۔ تو سامری نے دیکھا کہ جہاں پر وہ گھوڑا قدم رکھتا ہے وہاں سے گھاس اگ جاتی ہے، تو سامری نے وہاں سے مٹی لے لی جہاں سے وہ گھوڑا اپنا پاؤں رکھتا تھا، اور اس مٹی کو لے کر اس کو خیال آیا کہ میں بچڑے کے منہ میں دے دیتا ہوں۔ یہ برکت والی مٹی ہے، اگر یہ گھاس اگا سکتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ بچڑا بھی بول پڑے۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے اس بچڑے کو بولنے کی توفیق دے دی۔ اب وہ بولا، قوم آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل کا قصور پھر بھی تھا کہ رحمان اور شیطان کی جو دو طاقتوں کا ایک تصور ہے تصادم کا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا کہ تم ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو، یوم السبت ان کا مذہبی دن تھا۔ ان کی آزمائش کے لیے سمندر کے کنارے مچھلیاں آتی ہی ہفتے والے دن تھی، وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے ان کو محفوظ کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ جیسے امت محمدیہ کو اللہ نے منع فرمایا، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن چارمنگ اسی کے اندر ہے، پوری دنیا کا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو باطل چیزوں کا ابھر کر آنا ہے، یہ بیسیکلی انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ان دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا، حضرت ہارون کو۔ دونوں بھائیوں میں بڑا کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال تقریباً بڑے تھے روایات کے مطابق، لیکن پیغمبری میں اور رسالت میں بڑا مقام اللہ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ واو کا معنی اور اتخذ بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل نے، من بعدہ، من کا معنی سے، بعدہ اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، کیونکہ 40 وہ دنوں اور راتوں کا سفر ہے جس میں وہ چلے کی کیفیت میں ہیں۔ قوم نے اس کے بعد بنا لیا من حلیہم، من کا معنی سے، حلیہم اپنے زیورات سے، حلیہم اپنے زیورات سے بنا لیا، اجلا بچڑا۔
عین جیم لام عجل، بچڑے کو کہتے ہیں، بچڑا بنا لیا، جسدا جو ایک ڈھانچہ تھا، لہو خوار اور اس سے گائے کی طرح کی آواز آتی تھی۔ خوارن یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے، یہ گائے کی آواز کو خوارن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بچڑا بنا لیا، بچڑے جیسی آواز ہی اس ڈھانچے سے نکلتی تھی۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، الم یرو آقا مانا کیا، لم یرو نہ دیکھا انہوں نے، انہو کہ وہ لا یکلمہم نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ یہ اب انٹروگیٹو ایک سینس ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کیا ان کو یہ شعور نہیں تھا، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کلام تو کر نہیں سکتا، یہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے باوجود تم اس کی عبادت میں لگے ہو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر پیغمبران اسلام دنیا میں نہ بھی آتے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل و شعور دیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی یہ بات روایت ہے کہ اگر اللہ دنیا میں نبی نہ بھی بھیجتا، قیامت والے دن وہ پوچھنے کا مجاز تھا کہ تم نے میری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں شعور دیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، یہ ساری فضائیں کائنات کی کیسے بن گئیں، تمہاری عقل نے رہنمائی نہیں کی کہ یہ کس نے بنائی تھی۔ لہٰذا اللہ عقل کی نسبت سے بھی پوچھنے کا مجاز ہے۔ یہاں بھی انہی دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ انہو کہ یہ بچڑا لا یکلمہم ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم اور نہ ہی انہیں ہدایت دیتا ہے، سبیلا کسی راستے کی، کوئی راستہ انہیں نہیں دکھاتا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اتخذوہ باوجود اس کے انہوں نے اس کو بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، خدا مان لیا، وکانوا ظالمین اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہاں وہ شرک میں مبتلا تھے، اور قرآن نے واضح الفاظ میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے لیکن شرک کو وہ معاف نہیں فرماتا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ آپ سمجھیں کہ ایک محاورہ ہے، جیسے انگلش میں، اردو میں، ہر زبان کے اپنے محاورے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ واؤ کا معنی اور لما جب سوکتا، بظاہر اس کا معنی ہے گر پڑنا، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں گر پڑنا، اس کا معنی ہے نادم ہونا، اپنے کسی کیے ہوئے کام پہ شرمندگی کا اظہار کرنا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، واؤ کا معنی اور رَأَوْا انہوں نے دیکھ لیا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، وہ تو گمراہی والا معاملہ کر بیٹھے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قَالُوا تو کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا اگر ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور نہ بخشا ہمیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیوں کی تعلیم کا اولین نقطہ وہ توحید ہے، کیونکہ یہ قوم تو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی ہوئی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اب حضرت موسیٰ ہے، تو سب توحید کے علمبردار تھے۔ تو ان کے آباء و اجداد کی نسبتوں سے، تعلیم سے ان کی گھٹی میں یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا رب ہے کوئی، لیکن اس رب کی چونکہ تلاش نہیں تھی تو اپنے خود ساختہ خداؤں کی عبادت میں محو ہو گئے، جیسے کوئی انسان اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَنَا اور اگر ہمیں اللہ نہیں بخشے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو ضرور ہو جائیں گے اور ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کے دیکھا کہ قوم تو پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب چونکہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اب یہ وہ پوری ڈیبیٹ ہے چند الفاظ میں جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی قوم اور ان تختیوں کے حوالے سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ واؤ کا معنی اور لما جب رجع آئے، لوٹے، رجوع کیا، واپس آئے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ آصفہ، دو کیفیتیں تھیں، غضبانہ انتہائی غضب میں تھے، آصفہ اور انتہائی دکھ اور تاسف میں بھی مبتلا تھے، افسوس بھی تھا، غصہ بھی تھا۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، قَالَ تو آپ نے کہا اے میری قوم، بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی تم نے نہایت بری میری جان نشینی کی ہے، میرے جانے کے بعد تقدس کو تم نے بحال نہیں رکھا۔
بے سما قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جو کسی بھی کام کو کنڈیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہاں پر کسی کی تحسین کرنی ہو، اپریشیٹ کرنا ہو، تو پھر بے سا نہیں بلکہ نیما ہوگا۔ بے سا اور نیما یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ بے سما کتنی بری ہے، خلفتمونی جو تم نے میری جانشینی کی ہے، من بعدی میرے بعد، عاجلتم امر ربکم کیا تم نے جلد بازی کی ہے، امر ربکم اپنے رب کے فرمان سے۔ میں لینے گیا تھا تمہارے لیے کتاب ہدایت کو طور پہ، اور تم نے خود سے سبقت کر لی، جلدی کر لی، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بنا لیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کی کیفیت میں تھے، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ واو کا معنی اور القا پھینک دی، رکھ دی، الالواح وہ سلے، وہ تختیاں جو اللہ کی جانب سے ملی تھیں، ان کی تعداد کو 7 کے قریب بتائی جاتی ہے، لیکن یہ ساری تاریخی روایات ہیں۔ تختیاں غصے میں پھینک دیں، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا غصے سے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ يَجُرُّهُ اس کو کھینچا، إِلَيْهِ اپنی طرف، اس کو اپنی طرف بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن امّا ان القوم استضعفونی وكادوا یقتلوننی ولا تشمت بی العداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ حضرت ہارون اپنی صفائی میں چند جملے فرماتے ہیں۔ پہلا جملہ قال کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے، ابن امّا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ایک محبت بھرے جملے میں یہ کہا، اے میری ماں جائے، اے میرے بھائی، ان القوم بے شک جو یہ قوم ہے، استدعفونی اس نے مجھے کمزور کر دیا، استدعفونی اس قوم نے مجھے بے بس اور کمزور بنا دیا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہ قادو کا لفظ بھی قرآن میں اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ آیا ہے، آپ عموماً دیکھیں گے یکاد البرق یخطف ابصارہم سورہ بقرہ میں، تو قادہ یکادو پرمنٹ ورب نہیں ہے، بلکہ ان کو عربی زبان میں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریگولر ورب نہیں ہے، لیکن کسی ورب کے معنوں میں ہلکی پھلکی سی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ وقادو اور قریب تھا کہ وہ یقتلوننی مجھے قتل کر دیتے۔ اب یہ حضرت ہارون کی دوسری صفائی ہے۔ پہلی یہ مجھے انہوں نے بڑا کمزور کر دیا، مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء اے موسیٰ، اے میرے بھائی، تم میرے ساتھ لڑتے ہو تو جگ ہنسائی ہوگی، اب لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے۔ فلا تشمت بی الاعداء فا کا معنی پس، لا تشمت تم نہ ہنساؤ، فلا تشمت تم نہ ہنساؤ، بی الاعداء بھی میرے اوپر، الاعداء دشمنوں کو، تم دشمنوں کو نہ ہنساؤ مجھ پر، ولا تجعلنی اور نہ بناؤ مجھے، نہ شمار کرو مجھے، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب جب دعا فرمایا کرتے تھے تو وہاں اللہ کے حبیب کی دعاؤں میں یہ شماتت الاعداء کی دعا شامل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من سوء القضاء بری تقدیر سے، یہ دعا کے الفاظ ہیں، اللہ میں بری تقدیر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ودرک شقا اور بدبختی سے بھی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آخری حضور کی دعا کا جملہ ہوتا تھا وشماتت الاعداء، اور اللہ ایسی بات جس سے میرے دشمن خوش ہوں میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ فرما۔ تو یہ وہی دعا ہے جو حضور کی قرآن کے الفاظ سے نقل ہے، فلا تشمت بی الاعداء نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شمار کرو مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یہاں پر پھر حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، جب مطمئن ہو جاتے ہیں حضرت ہارون کے جواب سے تو اللہ کی حضور التجا کرتے ہیں۔ قالا کہا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، رب اے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا اور ہمیں داخل فرما، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی دعا کا اسلوب دیکھیں کہ بخشش کی دعا ہے تو پہلے کس کے لیے بخشش ہے؟ اپنے لیے، پھر بخشش ہے بھائی کے لیے۔ تو اللہ کا فرمان بھی یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، پھر تمہاری ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اگر انسان کوئی حرام کماتا ہے
اور اپنے رشتہ داروں کو، فیملی کو، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو وہ خود کو دوزخ کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا پہلے خیال رکھتا ہے اور اللہ کے حلال و حرام کا پابند رہتا ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو زیادہ رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ ان الذین اتخذوا العجل، اب ایک سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی پہلے ان کی قوم کا رویہ، حضرت ہارون سے پوچھ گچھ، پھر حضرت موسیٰ کا اللہ کے حضور دعا، اب اللہ کا ایک تجزیہ ہے ان کی قوم کے حوالے سے کہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے کیا کیا، اور جو میرے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، پکڑ لیا، یہ ورب ہے، اتخذا، اتخذا، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا العجل بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ان کو اللہ فرماتا ہے کہ پنشمنٹ کیا ہوگی، دو ان کی سزائیں ہوں گی۔ سینالہم غضب من ربہم، سین کا معنی عن قریب، نالا ینالو کا معنی ہے پانا، گین کرنا، حاصل کرنا۔ سینالہم عن قریب پہنچے گا انہیں، غضب غضب، اللہ کا غضب پہنچے گا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی آخرت میں ان قریب ان کو اللہ کا غضب پہنچے گا۔ ذرا اگلے جملے کی طرف غور کریں، اللہ کی نافرمانیاں جب بڑھ جائیں تو صرف انصاف قیامت پہ موقوف نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں اور قیامت کے دن پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کو عذاب ملے گا، ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، واؤ کا معنی اور، ذلتن، ان کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ آج امت کو غور کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اگر ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے پوری دنیا میں، تو وسائل مادی امت کے پاس ہے، پوری دنیا کے پہیے کا انحصار ترقی کا وہ شاید تیل کے اوپر ہے۔ امت مسلمہ کے پاس کو 70% کے راؤنڈ اباؤٹ یہ زمینی ذخائر اور وسائل ہیں، اور ایک افرادی قوت، جذبہ ایمانی، اور پھر سپر پاور اس حوالے سے کہ ایٹمی طاقتوں میں ایک نام پاکستان کا، پورے یہ 58 59 60 ممالک جس کیفیت میں ہیں، یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو۔ ہم شرک تو نہیں کرتے، اس امت نے بت تو نہیں بنائے، لیکن اس امت کا ایک بت ہے جس سے حضور نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن مجھے اپنی امت کے دنیا میں غرق ہونے کا خوف ہے کہ دنیا کو وہ آخرت پہ ترجیح دے گی۔ تو انسان کی جو خواہشات کے بت ہیں، شاید یہ امت ان خواہشات کے بتوں کی پجاری بن چکی ہے۔ دنیا مقصود ٹھہرا ہے، مادیت پرستی صرف اور صرف ساری صلاحیتوں کا انجام ہے، لہٰذا یہ جو مسلمانوں کی ذلت ہے یہ صرف دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے۔ اور قیامت کے حوالے سے بھی حضور نے نشاندہی فرمائی، ایک وقت میری قوم پہ آئے گا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک بکری بارش سے بچتے ہوئے کسی درخت کی اوٹ میں چھپتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور پھر کیا وہ تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تعداد میں تم سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس وقت صحابہ کتنے تھے؟ لاکھ سوا لاکھ، اور آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ لہٰذا حضور نے فرمایا وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہوں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور لیکن پھر ان کی اس طرح کی کیفیت کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کو اللہ کے احکامات کے اوپر ترجیح دیں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ دشمن کے سامنے مغلوب ٹھہر جائیں گے، دشمن ان کے سامنے غالب آ جائے گا۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا جیسے 8-9 بندے، چند بندے کسی ایک پلیٹ کے اندر سارے ہاتھ ڈال کے کھاتے ہیں، اور میری امت کا حال یہ ہوگا کہ دشمن ان پہ ایسے ہی ٹوٹ پڑے گا جیسے ایک پلیٹ کے اوپر چند آدمی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بھی وجہ یہ بیان فرمائی، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا اس امت کے لوگ دبلے نہیں بلکہ اس امت کے لوگ موٹے ہوں گے، اور دنیا کو ترجیح دیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، اور پھر کتاب اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت وہ ہے جو شاید وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی ہے، کہ دنیا کی زندگی کی جو رسوائی ہے یہ بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے یہ جملہ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم سزا دیتے ہیں المفترین، بہتان باندھنے والوں کو۔ بہتان کیا ہے؟ اللہ نے کچھ کہا اور اللہ کی طرف منسوب کچھ اور کر دیا، اللہ نے کہا میرے آگے سر جھکاؤ، انسان خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اسی طرح کی سزا ملتی ہے بہتان باندھنے والوں کو۔
اور ان لوگوں کو والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. آپ جب بھی قرآن پڑھیں یہ دو اسلوب آپ کو ضرور نظر آئیں گے کہ پہلے اللہ نے کنڈیم کیا، اللہ کا آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں ذلت ہے، لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کو یہ امید اور ہوپ بھی ہے، تو اللہ نے اگلی آیت میں اپنی امید اور اپنی رحمت کی لوگوں کو اس کی بھی تعلیم دے دی. تو خوف اور رجا، امید اور خوف، یہ دونوں قرآن کے اسلوب ہیں. جہاں ایک آیت آتی ہے وہاں دوسری آیت ساتھ ضرور آتی ہے. والذین عملوا السیئات، واو کا معنی، اور الذین جن لوگوں نے عملوا عمل کیے، السیئات برے، جنہوں نے برے اعمال کیے. اب مایوسی ہو چکی تھی، نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، آگے چلو. ثم تابو، ثم پھر تابو، انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، ان برے اعمال کے بعد، وآمنوا، اور حقیقی معنوں میں ایمان لے آئے. تو ان ربک، ان بے شک ربک، آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یہاں دیکھیں رب کی نسبت اللہ نے لوگوں کی طرف نہیں کی بلکہ کہا ان ربک، محبوب، کیونکہ ان کو جو رب کی تعلیم ہے وہ تو آپ نے دی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا رب کا جب تک آپ تعلیم نہ دیتے. لہٰذا جتنے آپ رحیم ہیں ان کے اوپر، جتنے آپ رحمت ہیں ان کے لیے، اسی رب نے ان کے اوپر بخشش بھی کرنی ہے اور ان کو پھر رحم بھی دینا ہے. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک محبوب آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جیسے غصے میں انسان چیز پھینک دیتا ہے اور اگلی اپنی پریشانی میں پڑ جاتا ہے، یہ قرآن نے اب کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تختیاں پھینک دی، لیکن وَلَمَّا، واو کا معنی اور لما، جب ساکتا، خاموش ہو گئے، دور ہو گیا، ان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غضب، جب غضب دور ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، وہ آپ نے اپنی تختیاں پھر پکڑ لیں. وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون. وفی نسختها، واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، نسختها، ان کے نسخوں میں، ان کی تحریروں میں تھا، ہدن، ہدایت، ورحمہ، اور رحمت. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ تورات تو آج بھی ٹھیک ہے، وہ پھر آسمانی کتابیں آج بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ حکایت ہے اس دور کی کہ جو اللہ کی طرف سے آیا، تورات، زبور، انجیل، وہ ٹھیک تھا. یہ ہمارا بھی ایمان ہے، جو اللہ نے بھیجا وہ ٹھیک تھا، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایڈیٹنگ کر دی، انہوں نے حق کو چھپا دیا، اپنی مرضی کے احکامات لکھ دیے، وہ محفوظ نہ رہے، اس لیے نہ ان میں اب ہدایت ہے ورحمہ، اور نہ ہی ان کے اندر رحمت ہے. اور وہ ان کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، جو اپنے رب سے، یرہبون، ڈرتے تھے. اسی سے نکلا ہے راہب. جیسے حضور بھی گئے سفر کی طرف جناب ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں ایک راہب ملا، رہبانیت اسی سے نکلا ہے. راہب کا معنی ہے ڈرنا، اللہ کے قریب ہونا. ترہیب جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ترغیب، موٹیویشن، اور ایک ہوتی ہے ترہیب، کسی کو ڈرانا. تو یہ ہدن، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تھوڑا سا اس مفہوم کو آگے میں لا لے تاکہ وہ اگلی آیت جب شروع ہوگی تو ایک موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں آئے اور غصے کی کو بچڑے کی عبادت میں دیکھا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ کے حضور انہوں نے یہ عرض کرنا تھا کہ اے میری قوم کو چند بندے میرے ساتھ بھیج دو، میں دوبارہ اللہ کے پاس جاتا ہوں. جس نے مجھے لو اور تختیاں دی ہیں، مجھے چند بڑے بڑے اپنے لوگ دے دو، ہم اس کے حضور جاتے ہیں، وہاں پر اس سے اللہ توبہ کرتے ہیں، شاید وہ ہمیں معاف کر دے. اب حضرت موسیٰ نے 70 بندے لیے اپنی قوم سے، ان کو لے کر پھر کوئی طور کی طرف گئے، وہاں جا کر دعا کی تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا دوبارہ. تو پھر قوم کہتی ہے کہ ہم نے آواز تو سنی ہے کہ کوئی آپ سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب ایک نئی ٹینشن میں حضرت موسیٰ کو مبتلا کر دیا کہ ہم نے کلام سنا ہے کہ کوئی آپ سے کلام کر رہا ہے، لیکن وہ 70 نمائندے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنا رب دکھائیں بھی، کیسا رب ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. بس یہ مفہوم ہے ان آیات کا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور، اختارا، چن لیا، اسی سے نام نکلا ہے مختار، چنا ہوا. مختار کل اسی کے حوالے سے کہتے ہیں، ساری کائنات سے اللہ نے اپنے محبوب کو چن لیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور چن لیے موسیٰ نے، قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلاً، 70 رجلاً لوگ،
70 لوگ اللہ نے چن لیے حضرت موسیٰ نے لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے. یہ چونکہ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ نے چن لیے اپنی قوم سے 70 آدمی لمیقاتنا، ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ، فا کا معنی پس، لما جب، اخذتهم پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلے کے جھٹکوں نے، کیونکہ وہ بات گزر چکی کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، قالا حضرت موسیٰ نے کہا رب اے رب، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، و ایایا اور مجھے بھی. اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی ان کی فرمائش کے بعد ہلاک کر دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا. تو قدرت رکھتا ہے اس بات پر. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ اللہ کے حضور حضرت موسیٰ ایکسکیوز رکھتے ہیں، اللہ غلطی ان بے وقوفوں کی ہے، کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک فرمائے گا؟ تو یہاں پر بھی رحمت کا تصور ہے جو نبی کی شان کے ذات کے اندر ہے. اتہلکنا، کیا تہلکنا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل اس فعل کی وجہ سے جو کیا ہے، السفہاء بے وقوفوں نے. سفیہ کی جمع ہے سفہاء، ان بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، ان بے وقوفوں نے ہم میں سے جو کیا ہے. اللہ کیا تو ہلاک کرتا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے ہم سب کو. ان ہی الا فتنتک، اللہ ہم یہ بھی تیری طرف سے ہی سمجھتے ہیں، یہ آزمائش میں تو نے ہمیں ڈالا ہے. فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ہم فتنے کو تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، لیکن فتنہ کا معنی ہے آزمائش. ان ہے یا نہیں ہے یہ الا فتنتک، مگر تیری طرف سے یہ آزمائش ہے. اللہ اس آزمائش میں بھی ہمیں پورا کر دے کہ میری قوم ہر قدم پہ ایک نئے مصیبت میں مبتلا کرتی ہے. تو دلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء، یہ ہے کہ سارا کچھ توکل اللہ کی ذات پہ ہے. تو دلو بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، و تہدی من تشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب حضرت موسیٰ کی دعائیں ہیں، انت ولینا، انت تو ولینا، ہمارا کارساز ہے، ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور اللہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. غافرین جمع ہے، اللہ تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. دیکھیں نبی کی تعلیم میں صرف دنیا نہیں ہے، نبی کی تعلیم میں آخرت بھی ہے. اور سب سے کمال دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت موسیٰ کی بھی یہی دعا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا، واو کا معنی، اور اکتب فعل امر ہے، لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، حسنہ نیکی. اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت، بھلائی اور نیکی لکھ دے، لیکن ایسی نیکیاں نہ ہوں جو نیکیاں ہماری آخرت کو بھلا دیں. بھائی انسان کو پیسے مل جائیں، انسان کو ٹھاٹ باٹ دنیا کی مل جائے، انسان کو اولادیں مل جائیں اور رب کو بھول جائے تو دنیا تو مل گئی لیکن آخرت خراب ہو گئی. حضرت موسیٰ کا اسلوب کہہ رہا ہے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے، لیکن وفی الآخرہ، آخرت میں بھی بھلائی دے، دنیا میں ایسی نعمتیں دے جو میری آخرت کو خراب نہ کرے. انا ہدنا الیک، انا بے شک ہم نے ہدنا رجوع کر لیا ہے، ہم نے راستہ پکڑ لیا ہے، الیکا جو تیری طرف آتا ہے، ہم نے راستہ پکڑا ہوا ہے جو تیری طرف آتا ہے، تو کہیں ہم بالکل تیری منزل پہ پہنچ جائیں گے. کالا عذابی اصیب بہ من اشاء، کالا اللہ نے فرمایا عذابی میرا عذاب، اصیبو میں پہنچاتا ہوں، بہ من اشاء جسے چاہتا ہوں میں اپنا عذاب پہنچا دیتا ہوں. ورحمتی، لیکن ورحمتی جو میری رحمت ہے، واسعت کل شیء وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. میرا عذاب بھی پہنچتا ہے لیکن میری رحمت سب کے اوپر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. لیکن میری رحمت کن کو پہنچتی ہے؟ ان چند لوگوں کو منشن کر دیا. فَسَأَكْتُبُهَا میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، دے دوں گا. فا کا معنی پس، سین ان قریب، اکتبھا میں لکھ دوں گا اپنی رحمت کو، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے دلوں میں ڈر رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون اور جو لوگ ہم میری آیات کے اوپر، میری نشانیوں اور احکامات کے اوپر یؤمنون
ایمان رکھتے ہیں۔ میری رحمت وسیع ہے لیکن اس کو لینے کے لیے کچھ اسباب درکار ہیں۔ وہ اسباب کیا ہے؟ بھئی تقوی اختیار کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اب ایک موضوع شروع ہوگا مزید، یہاں سے تھوڑا سا رخ چینج ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہٹ کر، یہاں چونکہ صورت کون سی تھی؟ مکی، اور اس کے مخاطب کون تھے؟ اہل مکہ۔ اب اہل مکہ کو یہ واقعہ بتانے کے بعد حضور کی طرف راغب کرنا تھا۔ اب حضور کی کوئی صفات بیان ہوگی کہ یہ پیغام محمد عربی کا نیا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام وہی ہے جو تمہارے بڑے لے کر آئے تھے۔ اب دیکھیں کتنے سیکوینس سے بات چلائی، کیسے ان کی ذہن سازی کی، اب پورے پوائنٹ پہ بات لا کر اب ساری توجہ اپنے محبوب کی طرف اہل مکہ کی کر دی۔ اے اہل مکہ، ہدایت پانا ہے تو پھر محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ، وما علیہ الا البلاغ۔